نشے کی حالت میں جب بندے کی بات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی تو اس حالت میں طلاق کیسے واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، قانونی حیثیت نہیں ہوتی، دنیا کے قانون میں، شریعت کے قانون میں اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کا قانون یہ کہ نشے میں کسی نے قتل کر دیا تو اس کو پھانسی پہ لٹکایا نہیں جاتا، لیکن شریعت کے قانون میں ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ نشے میں بندہ مار دیں تو آپ کو اسے قصاص لیا جائے گا، آپ کو بھی لٹکایا جائے گا، آپ کی بھی گردن اڑائی جائے گی۔ تو یہ کہنا کہ نشے میں کوئی بھی تصرف نافذ ہی نہیں ہوتا، یہ اپنا بنایا ہوا فلسفہ ہے آپ کا، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ اور طلاق کا مدار شریعت نے زبان پہ رکھا ہے، زبان پہ۔ تو نشے میں انسان کی جو ہے دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک جہت تو یہ ہے کہ وہ پراپر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، لیکن ایک جہت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اس کا دماغ معاف ہو جائے، جیسے کہ سوتے ہوئے آدمی کا ہوتا ہے یا جب پاگل دیوانے کا ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نشے میں جب کوئی طلاق دیتا ہے نا، بیوی کو دیتا ہے، اپنی ماں کو نہیں دے رہا ہوتا، بہن کو نہیں دے رہا ہوتا طلاق۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ نشہ کر کے آدمی آئے اور اپنی والدہ کو طلاق دے رہا ہو یا بہن کو طلاق دے رہا ہو۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بیوی کون ہے، ماں کون ہے۔ تو ان کمبختوں کا دماغ جو ہے نا، یہاں تو چل رہا ہوتا ہے کہ بیوی ہے، اس کو طلاق دینی ہے، اور طلاق دے کے پھر یہ کہتے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ تو تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو بیوی کو کیوں دی طلاق؟ تو نے غفار بھائی کو کیوں نہیں دے دی، ستار بھائی کو کیوں نہیں دے دی؟ تو اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ نشے میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بالکل مغلوب العقل ہو جائے اور اس کے تصرفات شرعی طور پر بالکل ہی کالعدم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو دونوں جہتیں ہوتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ 100% دماغ کام کر رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ دماغ بالکل ہی کام نہ کر رہا ہو۔ اس لیے فقہاء نے اعتدال والی رائے اختیار کی ہے کہ اگر نشہ کسی اور نے کرا دیا ہے اس کو زبردستی، تو پھر اس کو معذور سمجھا جائے گا، پھر یہ طلاق دیتا ہے تو نہیں ہوتی۔ لیکن اگر نشہ اس نے خود کیا ہے تو پھر یہ معذور نہیں ہے، اپنے تمام تر تصرفات کا پھر یہ ذمہ دار ہوگا۔ اگر قتل کرتا ہے کسی بندے کو، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق نافذ ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نشہ اس نے کیا، بیوی کا کیا قصور ہے؟ طلاق میں شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں۔ ایک آدمی بلا وجہ بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاقیں دے دے تو اس میں کیا قصور ہے بیوی کا؟ تو طلاق میں شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے کہ زبان سے الفاظ نکال دیے تو ہو گئی۔ اس لیے نشہ کر کے کوئی اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور باقی خواتین کو میں کہتا ہوں کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں نشے میں، تو پھر ادھر اسے فتوے نہ لیتی پھرا کرو کہ طلاق نہیں ہوئی، شکر ادا کرو کہ ہو گئی ہے طلاق۔ کیونکہ جو آدمی نشے میں طلاقیں دے سکتا ہے نا، وہ نشے میں 3 گولیاں بھی مار سکتا ہے، نشے میں 3 چاقو بھی مار سکتا ہے۔ تو بس اللہ نے جان چھوڑا دی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ نشے میں اس نے طلاق دی ہے، کوئی اور اس سے بڑا کام نہیں کیا۔ ورنہ اگر ادھر ادھر سے خواہشات کی بیس پہ فتویٰ لے کے رہ لی تو کل ہو سکتا ہے 3 گولیاں مار دے آپ کو نشے میں آ کے۔ تو پھر رشتہ دار یہی کہیں گے نشے میں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، فتویٰ لے لو، قصاص نہیں ہے، پھانسی نہیں ہے۔ وہاں سب جا کے کہیں گے نہیں نہیں، اس کو ہم پھانسی پہ بھی لٹکائیں گے، بہنوں ہی کو یا داماد کو، کیونکہ اس نے گولی ماری ہے۔ اب نشے کو وہاں لوگ کوئی عذر نہیں سمجھتے کہ لوگ جو ہے نا کہ یہ کوئی عذر ہے۔ تو شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے بندے کو پیل دیا آپ نے، تو بھی آپ سے دیت لی جائے گی، تو بھی آپ کو 2 مہینے کفارے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔